ہی ادب سکھایا۔ اب اس میں فتاوی رضویہ شریف اس کی جلد نمبر 28 میں یہ ایک مسئلہ موجود ہے، اور کتنا عظیم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کے اندر اہل بیت کا ادب اور صحابہ کا ادب جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ بڑا عظیم ہے۔ فتاوی رضویہ شریف اس کی جلد نمبر 28 اور صفحہ نمبر 465 پر یہ مسئلہ موجود ہے، اور بڑا قابل غور مسئلہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ زید کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اعلیٰ حضرت نے حضرت علی کا ذکر فرمایا کہ یہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت سے بھی ہیں، اور ان کو لے کے دونوں کا ادب سکھا دیا ہمیں کہ صحابہ کا ادب بھی کتنا کرنا ہے اور اہل بیت کا ادب بھی کتنا کرنا ہے۔ فرمایا زید وہ یہ کہتا ہے کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے 8-10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، اس سے پہلے کبھی دامن پاک آپ کا نجاست شرک و کفر سے آلودہ نہیں ہوا۔ تو اب یہ پوچھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہمیشہ مسلمان تھے، اسلام قبول کیا 8 سے 10 سال کی عمر میں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی مسلمان تھے؟ اب ان کی جو پہلی زندگی ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اور ساتھ دوسرا فرمایا عمر کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عمر کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے 8 سے 10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، تو آپ کے لیے یہ کہنا کہ آپ ہمیشہ سے مسلمان تھے محض غلط ہے۔ 2 بندوں کا سوال آپ کے سامنے رکھا گیا کہ ایک زید ہے ایک عمر ہے۔ زید کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سے 10 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، تو آپ کو اس سے پہلے کہ جو عمر ہے اس میں بھی مسلمان کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ اور عمر کہتا ہے کہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہوں نے تو اسلام ہی 8 سے 10 برس کی عمر میں قبول کیا ہے۔ قربان جاؤں والا حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالی علیہ پہ کہ سوال کتنا پیچیدہ تھا اور جواب کتنا اہم عطا فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کا ادب کتنا بیان فرمایا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ صحابہ کے نام لینے کا بھی ادب کتنا ہے، اہل بیت سے محبت کا ادب کتنا ہے، اور اس ادب سے پھر بندے کو ملتا کیسے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک پورا رسالہ لکھا حضرت علی کی شان میں، تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وسوسۃ عہد الجاہلیہ، کہ زمانہ جاہلیت کے عیب سے مقام حیدری کی پاکی کا بیان، پورا رسالہ لکھ دیا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت علی پاک تھے، پاک ہونے کے لحاظ سے پورا رسالہ لکھا۔ اب اس پہ آپ نے جو جواب عطا فرمایا وہ کتنا اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو زید کا قول ہے وہ حق ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے دن سے ہی مسلمان تھے، یہ قول برحق ہے، اور جو عمر کی بات ہے وہ باطل ہے، وہ مخذول ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ زید کی بات درست ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اگرچہ 8-10 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمایا لیکن اس سے پہلے بھی مسلمان تھے، اور ساتھ پھر آپ نے زید کی بات کی بھی گرفت کی کتنی بریک بینی سے۔ فرمایا زید حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بڑی عظیم ذات ہے۔ فرمایا کہ زید کے یہ لفظ قابل گرفت ہیں، وہ جو اس نے کہا کہ ہم کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا اس سے بھی ضعف کی بو آتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا اعتقاد ہے اور ہمارا یقین ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے دن سے ہی مسلمان تھے۔ کتنا ادب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا بیان فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرما کے
بتا دیا کہ ادب کتنا ہے کہ کوئی ان کے پہلی زندگی کے بارے میں بھی اعتراض نہ کرے، کیونکہ حضرت علی وہ ہیں کہ جو پہلے دن سے ہی مسلمان تھے۔ اب پھر اس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضیہ شریف میں آگے جو ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہ الاسنا، ایک ہوتا ہے وجہ الکریم، ادھر ہے وجہ الاسنا، کہ اللہ رب العزت آپ کے شاندار چہرے پہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کیسے لفظ حضرت علی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بولے کہ وجہ الاسنا، کہ آپ کا شاندار چہرہ، اور پھر اس پہ بھی رب مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں ہمیشہ سے مسلمان صحیح ایمان تھے، اور بے شک جو انہوں نے 8-10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اب اس کی تطبیق کیسے ہوگی کہ اسلام تو قبول، یہ حدیث ہے، ہم کہتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسلام قبول فرمایا۔ اب اسلام قبول کیا 8 سے 10 سال کی عمر میں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور پہلے دن سے مسلمان بھی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی، ان دونوں کو بیان کیسے کیا جائے گا؟ قربان جاؤں اعلیٰ حضرت پر اور آپ کے عشق اہل بیت پر اور حضرت علی کی محبت جو آج اعلیٰ حضرت نے ہم کو سکھائی ہے، خدا کی قسم اسی لیے میں ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ اہل بیت سے بھی محبت صرف سنی ہی کر سکتا۔ آپ نے فرمایا ایک ہے کسی چیز کا اجمالی ہونا، ایک ہے اس کا تفصیلی ہونا۔ اجمالی مثال کے طور پہ کہ نماز فرض ہے، اب کوئی بندہ نماز کی فرضیت کو مانے، یہ اجمالی ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے کہ فجر کی اتنی رکعت ہے، ظہر کی اتنی رکعت ہے، عصر کتنی ہے، مغرب کتنی ہے، عشاء کتنی ہے، یہ اس کی تفصیل ہے۔ اور پھر تفصیل میں کہ اس میں واجبات اتنے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھنا، 7 سورت ملانا، اور پھر اس کی آگے سنتے جو ہیں نماز کے اندر، پھر اس کے مکروہات جو ہیں نماز میں، پھر نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، یہ ساری تفصیلی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے دن سے مسلمان تھے، تو آپ نے پہلے دن سے اجمالی اسلام قبول فرمایا، اور جب محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو حضرت علی نے تفصیلی اسلام بھی قبول فرما لیا۔ یہ شان اعلیٰ حضرت نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیان فرمائی، اور ساتھ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے رافضیوں کے منہ بھی بند کر دیے کہ جو معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ کہتے ہیں کہ وہ نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ آج ایک فرقہ جو رافضیوں کا ہے وہ اس کا قائل ہے معاذ اللہ کہ حضرت علی نبیوں سے افضل ہے۔ وہ معاذ اللہ یہاں تک اپنی کتابوں میں کہہ گئے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لائے تو حضرت جبرائیل امین کو مغالطہ لگ گیا، وحی آئی تھی حضرت علی کی طرف، معاذ اللہ مغالطے سے سرکار کی طرف چلی گئی۔ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ ہر چیز کی جو نسبت ہے، جس کی نسبت سرکار سے ہو جائے وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ اور رافضی کہتے ہیں معاذ اللہ سرکار کو حضرت علی کی وجہ سے یہ مقام ملا، ہم کہتے ہیں نہیں بلکہ حضرت علی کو میرے محبوب کی وجہ سے یہ اپنے مقام عطا فرمایا۔ پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس کا بھی ساتھ جواب دے دیا، فرمایا کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو انبیاء کرام خصوصاً سیدنا انبیاء علیہ السلام سے افضل ماننا، مولا علی کو کسی ایک نبی سے افضل بتانا یہ کفر ہے۔ روافض کا منہ بند کر دیا، فرمایا